وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا، لشکر اور قافلہ۔ اب یہ تمہارا چوائس ہے کدھر جانا چاہتے ہو، یہ تھا ٹیسٹ، وہی مورال کا اندازہ کرنا ساتھیوں کو۔ اس میں کہا گیا کہ وعدہ یہ حضور نے بتا دیا تھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک جو ہے اس پر تمہیں ضرور فتح حاصل ہو۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو مصلحت بین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قافلے کی طرف چلنا چاہیے نہ کہ لشکر کی طرف۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ اس لشکر کی طرف جاؤ اس پر تمہیں فتح حاصل ہو جس میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ 40 اگر ان کے محافظ ہیں تو آرام سے جا کے ہم ان کو 313 آدمی ہیں، ہم ایک ایک کے لیے 6 آدمی، بلکہ 7 8 آدمی ہو جائیں گے تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ تو تم چاہتے تھے جس میں کانٹا لگنے کا اندیشہ نہ ادھر چلے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ اللہ کا ہر کلمہ جو ہے وہ کسی نہ کسی واقعے کی بنیاد ہوتا ہے، اللہ کا ہر کلمہ کن جو ہے وہ کسی شے کی تخلیق کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس جنگ جو اب ہونے والی ہے اس کے ذریعے سے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم جو ہے اسے پسند نہ کریں، ان کو ناگوار ہو۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور جب تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، فریاد کر رہے تھے کہ اللہ، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہے کہ جب میدان بدر میں پہنچ گئے ہیں تو پھر ادھر لشکر قریش کا آ گیا، ادھر ایمان والوں کا ہے، تو اس تقریب درمیانی کسی جگہ پر ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی، حضور اس میں تھے۔ حضرت ابوبکر تلوار ننگی لے کر وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ اس میں حضور نے زندگی کا طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ میری 15 برس کی محنت یہ ہے جو یہاں میں میدان میں آ گئی ہے، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیوں؟ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد تو کوئی رسول نہیں، اور میری یہ 15 برس کی محنت ہے، 13 برس مکے کی اور 1.5 برس اب ہو رہے ہیں یہاں، یہ میری 15 برس کی محنت کا جو حاصل ہے وہ یہاں میدان میں پڑا۔ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ الفاظ کہے حضور نے تو حضرت ابوبکر نے سن کر کہا، حسبک حسبک، اے نبی، اے اللہ کے رسول بس کیجئے بس کیجئے، یہ تضرع کی کیفیت اور یہ انداز، بس اس سے آگے نہ بڑھے۔ تب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا ہے اور پھر الفاظ یہ کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو ہے یہ پیٹھ دکھا کر بھاگے گی اور اپنی پیٹھیں تمہارے سامنے کر دے گی۔ تو یہ شکل جو ہے بعد میں پیش آئی، لیکن میں اس مشاورت کا ایک مسئلہ آپ کو بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ وہاں جب حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ کدھر چلنا چاہیے، تو ایک تو وہ گروہ تھے جن کا ذکر میں بار بار کر چکا، جنہوں نے مصلحت بینی کو سامنے رکھا، اور مومنین جو ہے حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، حضور آپ کا جو منشا ہو ہم حاضر ہیں۔ حضرت عمر نے تقریر کی، حضور ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا منشا ہم حاضر ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ زوردار بات کہی حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی، انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور جا کر آپ قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ دشمن کو فلسطین کے ملک سے نکال دیں تو ہم داخل ہو جائیں، لیکن جب تک وہ وہاں ہے موجود ہم نہیں داخل ہوں۔ تو اے نبی ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے۔
یہ تینوں تھے مہاجرین میں سے، اور وہاں اس وقت اکثریت انصار کی تھی۔ تو حضور بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو انصار سمجھ گئے کہ یہ روئے سخن ہماری طرف ہے، اس لیے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہاں معاملہ یہ نہیں تھا، مدینے پر تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا ابھی، یہ تو نکل کر آگے جا کر پیش قدمی کر کے بات ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اس معاہدے کے تحت پابند نہیں تھے انصار مدینہ کہ وہ حضور کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لیں۔ تو پھر کھڑے ہوئے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا گمان ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف، جو بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ اور مہاجرین نے تو کھڑے ہو کر بڑی عمدہ تقریریں کر بھی دی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو کانک تعنینا، گویا کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، تو بھول جائیے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر طے ہوا تھا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کی مدد کریں، آپ کا ساتھ دیں، آپ کا حکم ہے تو مانیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے جا کر اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں آپ اپنی اونٹنی ڈال دیں گے، ہم بھی ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں صنعاء تک لے کر جائیں گے، ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بس اس تقریر کے بعد چونکہ حضرت سعد ابن معاذ یہ چونکہ سردار تھے قبیلہ اوس کے، دو ہی قبیلے سے تھے اہل اسلام، اہل ایمان جو انصار تھے، قبیلہ خزرج، قبیلہ اوس کے سردار یہ تھے۔ تو ایک کی طرف سے جب یہ بات آ گئی آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔